پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب نے جوائن کیا. نوید صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی تھینک یو بھائی. جی آپ بڑے سیزنڈ سینئر پولیٹیشین ہیں، سب بتائیں جو اس وقت ملک کی پولیٹیکل حالت چل رہی ہے اس میں اپوزیشن گورنمنٹ کے کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے معاملات تو اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اپوزیشن کا اور پرائمریلی پی ٹی آئی کا فوکس اس بات پہ ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ جیل میں ہیں اور ان پہ کیسز چل رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہ رہائی مل جائے اس چیز سے اور ان کے کیسز ختم کیے جائیں. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نہ خان صاحب یہ کرتے تھے جب وہ گورنمنٹ میں تھے، نہ ہی یہ گورنمنٹ اس وقت یہ کچھ کرنے کو تیار ہے. معاملات عدالتوں میں ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ اپنے حساب سے ان کیسوں کو دیکھ رہی ہیں، جو ٹرائل کورٹس ہیں وہ بھی، اور پھر جو اپیلیٹ ادارے ہیں خاص کر ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ، تو کہیں نہ کہیں جا کے یہ معاملات سیٹل ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ضرور ملک میں رہتی ہے، اور خاص کر پارلیمنٹ کا ٹائم بہت سارا اس میں جاتا ہے. جو مین جو نیشنل اسمبلی اینڈ سینیٹس ہیں، کمیٹیز میں تو پھر بھی کام چل جاتا ہے، جو پلینری جس کو کہتے ہیں اس میں ضرور ایک ڈسرپشن رہتا ہے اس سارے معاملے کی. جی، اور آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی تو یاد آ گیا کہ پارلیمنٹ میں حاضری بھی ابھی رپورٹ آئی تھی بہت کم تھی. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں واحد وہ دور ہے جس میں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز آتے ہیں ریگولرلی، اور وزیر اعظم بھی اس وقت آ گئے. اچھا نوید صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو گرینڈ الائنس کی تیاری ہو رہی ہے اس میں محمود خان اچکزئی بھی موجود ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان سے تو بات چیت چل ہی رہی ہے، اس کو لے کر پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ ایز این آؤٹ سائڈر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کسی موقع پر پیپلز پارٹی سے کوئی کمیونیکیشن اس سلسلے میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ الائنسز بننا سیاست کا ایک معمول کا کام ہے، سو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کس کا الائنس کس کے ساتھ بن رہا ہے. اس وقت اگر آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں تو سوائے پی ٹی آئی کے ایک سیٹ محمود خان کی ہے جو کہ ان کے ساتھ 1 ایڈیشنل نمبر آئے گا. ادر دین دیٹ پارلیمنٹ میں کوئی بھی پارٹی ان کے ساتھ اس الائنس میں نہیں ہے. مولانا صاحب کے ساتھ کوشش ضرور ہو رہی ہے، لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ منجے ہوئے کھلاڑی ہے، وہ اپنے حساب سے اس ساری معاملے کو چلا رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ سی دس ایز این الائنس. جیسے کہ الائنسز تب ہوتے ہیں جب بڑی پارٹیاں یا بڑی اسٹرینتھ رکھنے والی پارٹیاں آپس میں مل کے اور کسی ایک یا موقف پہ یا کسی حکومت پہ یا جو بھی وہ کریں. سو دیٹ از ناٹ این ایشو. سوال یہ کہ کل بھی اگر اپوزیشن کو دیکھیں تو پی ٹی آئی تھی، اور آج بھی اگر یہ سارے معاملات کرنے کے بعد بھی اگر ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. بیانڈ دیٹ اور کوئی ان کی زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہے. شاید جو ہیں وہ بہت ایک نئی کھلاڑی ہیں اس فیلڈ میں، ابھی ان کا کوئی الیکٹرل ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے. آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس وقت الائنس جو ہے اس کی پر سے کوئی اسٹرینتھ نہیں. اچھا، ہم لوگ سن رہے تھے کہ پرائم منسٹر اور بلاول بھٹو کی کوئی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، ہونے والی ہے. آپ کو بہتر پتا ہوگا، ان کو تو پتا ہوگا بہتر. آپ بتائیں، اندر کی بات بتائیں. ملاقات آج سے پہلے کوئی بھی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی ایسا شیڈیول تھا جس میں انہوں نے ملاقات کرنی تھی. آج البتہ یہ ضرور ہے کہ کیونکہ ہائی پاورڈ بورڈ ہے جس میں پروموشنز ہوتے ہیں 21 to 22 گریڈ کے، جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتا ہے، اور اس کے ممبر جو ہیں بلاول صاحب بھی پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیشن اس بورڈ پہ بلاول صاحب کرتے ہیں. تو یہ ضرور آج ملاقات، ابھی مجھے رپورٹ تو نہیں آئی لیکن ملاقات ضرور ہوئی ہوگی. اچھا ایک اور چیز، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی ملاقات بتایا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف سے یا پھر مسلم لیگ نون کی قیادت سے ہونی ہے، اور اس میں خاص طور پر پنجاب کی آپ کی قیادت پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ انہیں تحفظات ہیں. پھر پانی کا معاملہ، اس پر آپ بالکل بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں کسی بھی صورت، اور آپ کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اس پر آواز اٹھاتے رہے. تو ان دو ایشوز کو لے کر کیا بات آپ کی ہو رہی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ سے؟
دیکھ پہلی چیز تو یہ کہ یہ سب میڈیا اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ بلاول صاحب کی میٹنگ ہو رہی ہے یا صدر صاحب کی ہو رہی ہے. کم از کم پارٹی لیول پہ ایسی کوئی نہ انفارمیشن ہے نہ ڈسکشن ہے. تو وہ تو خبریں جو ہیں وہ یہ تھوڑی بہت چٹپٹی ہوتی ہیں تو یہ اکثر آپ کو نظر بھی آتی ہے. جہاں تک ایشوز کا تعلق ہے بالکل پانی والے ایشو میں پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر اور بہت جو ہے سخت سٹینس ہے کہ پانی جو ہے وہ انڈس سورس سے ڈائیورٹ نہ کیا جائے کیونکہ انڈس میں پہلے سے شارٹیج ہے اور جو سندھ ہے جو کہ لوور رائپیرین ہے اس کو تحفظات ہیں کہ اس وقت بھی ان کو اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا. تو فردر اس میں سے کینال نکالیں گے تو وہ پانی اور کم ہو جائے گا اور ہماری جو کھڑی فصلیں ہیں ان کو ڈراؤٹ ایئرز میں جس سال قحط سالی ہوگی اس سال میں پانی نہیں دیا جائے گا. یہ ہے بیسک کیس سندھ کا اس ساری چیز میں. باقی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ گورنمنٹ آف پنجاب جانے یا SIFC جانے یا اور جو بھی کرنا چاہتا ہے لیکن پانی کی ڈائیورژن پہ بالکل سخت موت نہیں بالکل. اور یہ بہت سیریس ایشو ہے. ہم لوگ جو سندھ میں یہاں کراچی میں اور آس پاس رہتے ہیں ہم سٹرگل کرتے ہیں پانی کے لیے. ہمارے لیے پانی سونا ہے. اور کتنے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پانی خریدا جاتا ہے ٹینکرز ہی ٹینکرز ہیں اور کسان بڑا سفر کر رہے ہیں ایگرو بیسڈ اکانومی میں. مطلب ہر کوئی سفر کر رہا ہے اس ایریا میں اس ریجن میں. تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر جو ہے وہ بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے. نبی صاحب کوئی ڈسکشن میں کوئی چیز کوئی کنکریٹ کچھ سامنے آیا کہ ایٹ لیسٹ یہی کہہ دیا گیا ہو کہ بجائے آپ کے تحفظات ہم ان کو دور کریں گے؟ کوئی جواب آیا ابھی تک؟ نبی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نوید قمر صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے. اور پانی کا بہت سیریس ایشو ہے. اور دیکھیں جب کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کچھ دن پہلے ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی راول پنڈی میں. ابھی تو خیر بارشیں ہو رہی ہیں اللہ کا کرم ہے کہ بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن راول پنڈی میں صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ واٹر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. نوید صاحب آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو ہم یہ پانی کے مسئلے کی بات کر رہے تھے تو آپ نے جب یہ بات کی ہے مختلف فورمز پر بات ہوئی ہے کوئی کنکریٹ کچھ بات ایٹ لیسٹ یہی کہہ دیا حکومت نے کہ آپ کے بجائے یہ تحفظات ہم دور کریں گے؟ دیکھیں یہ معاملہ بارہا ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی اٹھایا ہوا ہے اور حکومت کی طرف سے کوئی اسٹریٹ فارورڈ جواب نہیں ہوتا. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایٹ دا منسٹرز لیول یا منسٹری کے لیول پہ ایشو ہے یا اس کے پیچھے اور زیادہ کچھ ہے لیکن یہ بہت سیریس معاملہ اس وقت میرے خیال سے ملک میں کم از کم سندھ کی لیول پہ تو یہ نمبر 1 معاملہ ہے. باقی تو دہشت گردی اور اکانومی وغیرہ چلتے رہتے ہیں لیکن دس از اے ویری سیریس ایشو. تو اس کو اتنی سیریسنس دینی چاہیے جو کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ حکومت کیوں بالکل اس پہ بے حس ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. جی اچھا ایک اور چیز بتائیے گا. دیکھیں آپ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں جو ان کے اچھے کام ہیں ڈیموکریسی کے لیے ڈیموکریسی کو چلتا رہنے دینے کے لیے لیکن دیکھیں ایک بیگیج تو بہرحال ہے. مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جو لوگوں کی توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. پھر رول آف لا کی صورتحال بھی آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں ان معاملات پر بھی تو نظر رکھے ہوئے ہیں نا کہ پرسپشن عوام میں جا کیا رہا ہے اس حکومت کا سیاسی کاسٹ پے کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی یہ ہمیں پتا تھا پہلے دن سے جب ہم یہ حکومت کو سپورٹ کرنے کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ اس کا ظاہر ایک فال آؤٹ ہوگا اور حکومت کے خلاف جو بھی نیگیٹیوٹی ہوگی وہ زیادہ تر تو مسلم لیگ پہ جائے گی لیکن اس کا تھوڑا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بھی اس میں آئے گا. لیکن اٹس اے رسک ورتھ ٹیکنگ کیونکہ اس کا آلٹرنیٹو یہ تھا کہ یہ حکومت گر جائے اور اس کے بعد یا تو ملک میں ایک کیوس ہو جائے یا پھر دوبارہ سے اتنا جلدی ایک ری الیکشن ہو جو کہ شاید جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے درست نہیں ہے. تو وہ رسک پیپلز پارٹی نے آنکھیں کھول کے پھر رکھا ہے. باقی جہاں تک ایشوز ہے فار ایگزامپل آپ نے مہنگائی کی بات کی. مہنگائی کا ایشو یہ ہے کہ انفلیشن ریٹ تو کافی حد تک انڈر کنٹرول آ رہا ہے جو کہ آپ خود دیکھتے ہوں گے. اس کا ثمر لوگوں تک کیسے پہنچے گا دیٹ از دا ایشو. عام آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری چیزیں سستی ہونی چاہیے. اب کیونکہ انفلیشن ابھی بھی پازیٹیو ہے نیگیٹو نہیں ہے
چاہے کتنا بھی کم ہو گیا ہو. جب وہ نیگیٹو ہوگا تو چیزیں سستی ہوں گی نا. ابھی تک ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. اصل میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ جب اس کے بعد کم بہتر ہوئی ہیں چیزیں تو اتنا فیل نہیں ہو رہا. وہ پرچیزنگ پاور نہیں ہے نا لوگوں کے اندر. اچھا اور ایک رپورٹ میں بھی ہے کہ جی کرپشن جو ہے پاکستان میں زیادہ ہو گئی ہے, لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کرپشن کم ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, کرپشن تو پاکستان میں ایک انڈیمک ایشو ہے. یہ جتنے بھی میجرز لیے گئے, نیب بنایا, احتساب بیورو بنایا, فلاں, وہ سب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے گئے تھے. کوئی سیریس ایفرٹ ہوا ہی نہیں ہے جو سسٹم میں کرپشنز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, بلکہ کافی ساری ایریاز جہاں شاید پہلے کرپشن کم تھی یا نہیں تھی وہاں اب زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ تو میں کبھی بھی نہیں اگری کروں گا کہ کرپشن کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے. جی دعوے بہرحال اپنی جگہ ہے, دعوے حکومت کی اپنی جگہ. اچھا نبی صاحب, ایک اور سوال آپ سے, آخری سوال. آپ کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں کس سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے, کن کن معاملات پر ڈسکشن ہوئی, اگر آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں نا, چیئرمین سے تو گاہے بگاہے ظاہر ہے کہ ہم ان سے جب ملتے ہیں تو جو بھی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انٹرا پارٹی ڈسکشنز کے حوالے سے ہوں, چاہے وہاں کی صورتحال کے بارے میں ہو, تو وہ تو سب یہ تو بہت ایک کامن کام ہے.